السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برطانوی اخبار نے سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے متعلق۔ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں آج میڈیا سے ہونے والی گفتگو ہے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی ایجنسی نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کے لیے ایرانی ایجنٹس کو استعمال کیا۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے زیر استعمال مہمان خانے کے 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد 2 ایرانی سیکیورٹی ایجنٹوں کے ذریعے نصب کرایا۔ برطانوی اخبار کے مطابق اسماعیل ہانیہ اسی عمارت میں اکثر قیام کیا کرتے تھے۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ اسماعیل ہانیہ کو جہاز حادثے میں جاں بحق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر مئی میں قتل کیا جانا تھا، لیکن آپریشن اس وقت اس لیے نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ناکامی کے خدشات زیادہ تھے اور عمارت میں بہت بڑا مجمع بھی موجود تھا۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکام کے پاس عمارت کی CCTV موجود ہے، جس میں ایجنٹوں کو چپکے سے کمروں میں انتہائی تیزی سے آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے، تاہم ایران میں ایک ساتھی سے ان کا تعلق قائم تھا اور دھماکہ خیز مواد کو ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑایا گیا، جبکہ تحقیقات کے دوران دیگر 2 کمروں سے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے ایک اہلکار کے حوالے سے برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ موساد نے انصار المہدی حفاظتی یونٹ سے تعلق رکھنے والوں کو ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا، جو اعلیٰ ترین افسروں کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ 31 جولائی کو ایرانی دارالحکومت تہران میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ وہ ایرانی نئے صدر محمود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں ہزاروں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ تہران میں نماز جنازہ کے بعد اسماعیل ہانیہ کے جسد خاکی کو قطر منتقل کر کے ان کی رہائش گاہ پہنچایا گیا، جہاں ان کی تدفین کر دی گئی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں آج صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ اس گفتگو میں عمران خان صاحب نے کیا بات کی۔ ان کی گفتگو میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر بوٹ کو عزت دینے والا سب سے بڑا یو ٹرن ہے۔ انہوں نے شریف فیملی کی سیاست کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ جو ووٹ کو عزت دینے کا دعوے کرتے تھے، انہوں نے ووٹ کو تو عزت نہ دی بلکہ بوٹ کو عزت دی۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ ووٹ کے عزت کے سچے دعوے دار ہوتے تو وہ 8 فروری کے انتخابات میں اس طرح دھاندلی نہ کرتے۔ انہوں نے عوامی مینڈیٹ کی توہین کی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا یو ٹرن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور بوٹ کو عزت دی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی۔ مذاکرات انہی سے کروں گا جن کے پاس طاقت ہے۔ عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سب سے بڑا یو ٹرن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور بوٹ کو عزت دی۔ میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے۔ محمود خان اچکزئی سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دے کر غلط کیا۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا منع ہے؟ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ فوج کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ظلم میرے ساتھ ہوا، مجھے رینجرز نے اغوا کیا۔ بانی تحریک انصاف عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سب سے بڑا یو ٹرن وہ ہے جو نواز شریف نے لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے اور وہی بات کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ نیب نے توشہ خانہ سے متعلق 2 ریفرنس دائر کر کے اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ پہلے ریفرنس میں کہا کہ ہار کی قیمت کم کروائی، دوسرے میں بھی یہی الزام ہے۔ پہلے ریفرنس میں بھی انعام شاہ وعدہ معاف گواہ تھا جو عمران شاہ کا بھائی ہے اور جہانگیر ترین کا سیکریٹری ہے۔ وہ اس کے بھائی کو ہی یہاں پر وعدہ معاف گواہ رکھا گیا ہے۔ نئے ریفرنس میں بھی وہی وعدہ معاف گواہ ہے۔ ریفرنس سے بری ہونے کے بعد محسن نقوی چیئرمین نیب تفتیشی افسران سمیت جھوٹے بیان دینے والوں پر کیس کروں گا۔ یہ عمران خان کا بڑا اہم بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بری ہونے کے بعد محسن نقوی اور چیئرمین نیب اور تفتیشی افسران سمیت ان سب پر جھوٹے بیان دینے والوں پر کیس کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پہلا ریفرنس جس ہار پر بنایا گیا، نیب کو نہیں پتہ کہ وہ ہار ہمارے پاس ہے۔ مارچ 2018 کو بنی گالہ رہائش گاہ پر چھاپے سے قبل تمام قیمتی اشیاء وہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کر دی تھیں۔ جس ہار پر مجھے سزا دی گئی، میں نے غلطی سے بتا دیا تھا کہ وہ ہار ہمارے پاس موجود ہے۔ نیب پھنس گئی تھی، اسی لیے مجھے جلدی میں سزا سنا دی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ دنیا میں جمہوریت اخلاقیات کی بنیاد پر چلتی ہے، کبھی بھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلی۔ یہ ساری اخلاقی قوت سر سے اتار کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ دنیا میں جمہوریت اخلاقیات کی بنیاد پر چلتی ہے، کبھی بھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلی۔ یہ ساری اخلاقی قوت سر سے اتار کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ یہ ماضی کی طرح دوبارہ عدالتوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ جو جج، جو عدالتیں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، حکومت اور ان کی جماعتیں خصوصاً نون لیگ ان ججز کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرتی ہے،
اور ان کے خلاف انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے مختلف قسم کی ویڈیوز، آڈیوز اور ان کی ڈگریز پر سوالات اٹھا دیتی ہے، اور ان کے لوگ بیہودہ اور گھٹیا پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں رہتے۔ عمران خان نے کہا کہ سابق کمشنر راولپنڈی نے جو کہا وقت نے اسے سچ ثابت کر دیا۔ جیل میں مجھے 2 بار فوڈ پوائزننگ ہوا کیونکہ فریج نہیں ہے، کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس سیل میں نواز شریف کو یا زرداری کو یا مریم کو رکھا گیا تھا، وہاں ایئر کنڈیشن کے ساتھ ساتھ فریج بھی موجود تھے، مگر عمران خان کے لیے ایسی کوئی سہولت نہیں ہے۔ اور پھر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کی جیل بہت اچھی ہے اور وہ بہت سکون میں ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ فضل الرحمان کی قطر میں حماس رہنماؤں سے ملاقات، اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر تعزیت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔